برادران اسلام، شدایان دین مدین، شما رسالت کا پروانوں، عاشقان اولیاء، عاشقان مولوی، السلام علیکم۔ الحمدللہ رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس آقا مدنی تاجدار نور مجسم کائنات کے والی روحانی عزت کا یہ فیضان ہے کہ آج کنارا شریف کی سرزمین پر شہدائے کربلا کی بارگاہ میں اپنے دل کے اظہار رہی سے مختلف وقتوں میں مختلف اندازوں کے ساتھ علماء حق نے اپنا بیان کیا۔ میرا ایمان ہے یہ گھڑیاں نشوات ہیں، یہ گھڑیاں گرم والی ہیں، اور جو امت خضرا کا مکی ہے، میرا ایمان کہتا ہے آج ان کے نواسے کا یہ تذکرہ اس کو مستی کے ساتھ جس نے کیا، میرے سرکار کی نظر کرم کا فیض اس کے سینے میں پہنچا۔ اور ایسا نور ہے کہ جو 1400 سال پہلے بھی اپنے نور کے جلووں کے ساتھ اپنے عشاق کے سینوں کو ان کے سینوں کی تطہیر کرتا رہا ہے، جو آج بھی میرے رسول کا ذکر کرتا ہے اور پھر نواسے رسول کا ذکر کرتا ہے، میرا کملی والا اس پہ نظر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض دور میں یہ آتے ہیں جس علامہ میرا جی جاتا ہے وہ سے تعلیموں پہ وہ سے عنوانوں سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اب وقت نہیں ہے کہ نماز کی پابندی ضروری ہے، اور عزیز الحسن شاہ صاحب بار بار فرما رہے تھے، لیکن یہ اپنی عقیدت کا اظہار میں کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیں کہ جس کے دل میں یہ جو سینے میں جو دل دھڑکتا ہے اس کی دھڑکنوں میں میرے نبی کا عشق جس میں مچلتا ہو، اور پھر حضور کا جب ذکر ہوتا ہو، اور پھر اہل بیت کا ذکر ہوتا ہو، جب صحابہ اکرام کا ذکر ہوتا ہو، اور جنہوں نے اپنی ہستیاں حضور کے ذکر میں گزاری ہو، ان اولیاء کاملین کا ذکر ہوتا ہو، پھر اور لمحے جو ہے وہ خراب کہ ان لمحوں کی برکت جو ہے وہ امت خضرا کی مکی کی طرف یہ ایسے بلبلے نہیں پیدا ہوتے۔ یہ کربلا کی سرزمین پہ کوئی 72 پاک روحوں نے ان جانوں میں اسلام کی آبیاری کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے، میرے نبی کی عزت اور رسالت کی بقا کے لیے اپنا نذرانہ پیش کیا ہے۔ صرف اس وقت کے لیے نہیں نا، جب تک کہ سورج چمکتا رہے گا اس سرزمین پہ جو ہے حسینیت چمکتی رہے گا۔ یزید آیا یا آتے رہیں گے، آ کر مٹ جائیں گے، یا تو کتابوں کی نظر ہو جائیں گے، لیکن حسینیت کا عشق جو ہے ہر نبی کے غلام میں جب تک کہ کائنات قائم ہے ایسے نہیں کہا شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دین حسین، سردار قدار در دستک نبی حقہ کے بلائے لا ایسے نہیں آتا، یہ دین کی شان ہے تو حسین ہے، دین کی بنا ہے تو حسین ہے، یہ ایسا ہاتھ ہے یہ زدید کے ہاتھ میں نہیں جا سکتا، سر جائے تو بے شک سبحان اللہ۔ یہ حقیقہ پیغام ہے، یہی تو حق کا پیغام ہے۔ ہم نے نہیں دیکھنا کتنے ہیں، کتنی تحریکیں چلی وادی الوجود کی، خلق قرآن کی، یزید کی، مرزائیت کی کتاب، یہ کتنی تحریکیں چلی ہیں، یہ چلتی رہیں گی لیکن آ کر مٹ جائیں گی حسینیت کی تحریک جس کا منبع و مرکز جو ہے عشق رسول ہے، وہ ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ آج امام حسین عالی مقام کی بارگاہ میں ہم سلوٹ کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ نواسے رسول بھی ہے، لیکن میں اس سے بڑھ کر اپنے ایمان سے کہتا ہوں جس نے اپنے معصوم علی اصغر کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دیا، اس لیے کہ وہ دین مصطفیٰ کی بقا دین کی عظمت کی شان اب تاریخ میں یہ اور یہ یاد رکھنا، میں لمبی باتیں نہیں کرنا چاہتا، ایک صرف حوالہ دے کے میں اپنا تازہ کلام شاہ صاحب نے پوچھا لکھا ہے، میں نے کہا یہ ایک پچھلے ہفتے لکھا ہے، وہ بیان کروں گا کہ اس گھرانے کی شان دیکھو، بنو تمیم کا جو ہوگی حلقہ گوش اسلام ہوتا ہے، اسلام کے دائرے میں آتا ہے۔ آپ سوچو ان میرے نبی کے غلاموں کا ایمان کتنا ہوگا، پہلے تو اس کی طرف دیکھتے ہی نہ ہوں گے،
لیکن جب وہ در مصطفیٰ کے سر کو جھکاتا ہے اور چہرہ رسول کو دیتے کلمہ حق کو پڑھتا ہے، ہر کوئی اس کا دیوانہ بن جاتا ہے، ہر کوئی اس میں جو ہے اپنی ہر چیز کو نچھاور کرتا ہے، اس لیے کہ پہلے تو بشک دولت والا ہوگا، لیکن جب حضور کی غلامی کو اختیار کرتا ہے تو پھر سارے اس کے دور بن جاتے ہیں۔ سردار مجھے اس کے پاس کوئی ہے نہیں، ایک غصہ ہے تو منجلی کہا اس کا سر ننگا ہے، تو حضرت علی شیر خدا کیسا ہے، اتنی شان والا عظمت والا کہ جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور اس لیے عبادت ہے کہ علی جب دنیا میں آئے تو آپ کھلی طور چہرے کو شان ہے، تو آپ نے اپنا امامہ مبارک اس کے سر پہ رکھ دیا۔ دیکھو نا جب وفا والے جب نبی کے غلام بنتے ہیں تو جان نثار کس طرح جانے نشاور کرتے ہیں، یہ بھوکا ہے تو سیدنا سلمان فارسی آیا، کہاں بارش سے گزرتا ہے، اس کا عشق کتنا کام کہ جس راہ پہ میرا نبی قدم مبارک رکھتا ہے اپنی سفید ریز سے اسے صاف۔ That was the kind of respect to the Prophet۔ یہ لفظوں سے بھی بیان کی جاتی ہے، یہ دل کی عطا ہے، ایسے نہیں جانے قربان کی جاتی۔ تو کسی نے پوچھا نا یہ کیوں کر رہے ہو، انہوں نے کہا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جس راہ پہ میرے نبی کے نور کے قدم لگے ہوں کسی مسافر کے ہاتھوں سے بھی تو صاف کر سکتے تھے، لیکن سب سے پیاری چیز یہ عبادت کا مقام ہے۔ کار کی رسول اللہ بیچ لے جاتا اسے کھانا کھلاتا تھا، مدینے کی شہر میں گئے کہاں کھانا نہیں، جا کے بنت رسول حضرت فاطمہ زہرا قرار کے کہا چلے، کہا کہ یہ پہلے اس دین میں تھا، اب تیرے منان بابا کے دین میں آ گیا، اب دین حق کی راہ پہ آ گیا، بھوکا کھانا کھلاتا۔ آپ نے دردناک انداز سے کہا 3 دن سے گھر میں فاقے پڑے ہوئے، جس گھر کی بنا اور تقوی کا یہ عالم ہے، ساری کائنات اس گھر کے ٹکڑوں سے پل رہی ہے، اس گھر کا یہ کمال دیکھو کہ کریکٹر یہ وہ کریکٹر ہے۔ آپ دردناک انداز سے دعا کرتے ہوئے نکلے تو پیچھے سے آواز آ گئی، میں اس کریکٹر کو میں سیلیبریٹ کرتا۔ بنت رسول نے کہا رک جاؤ، یہ وہ در ہے جو آتا ہے تو پھر خالی نہیں کرتا، اپنی عظمت والی چادر کو اتار کر دے دیا، جاؤ یہودی اس دکاندار کے پاس پہن رکھ دو اور چیزیں لے کے آؤ میں پکا کر ادا کر دیتا ہوں۔ یہ ہے وہ عظمت اور فیض، کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی ہاتھ اٹھے تو دعا کا فیض، یہی نام ہے۔ تو اب المختصر وہ کھانا پکا کے کھلا دیا، جو بات میرے دل کو لگی وہ مجھے نہ رہا، کچھ کھانا بچ گیا تھا، تو سیدنا سلمان فارسی نے کہا وہ شہزادے بھوکے ہو انہیں یہ کھانا کھلا دے، لیکن بنت رسول کے تقوی کو میں سلام پیش کرتا ہوں، ان کی فخر اور عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کہا سن سلمان فارسی، یہ وہ گھر ہے، اس گھر سے دیا نہیں جاتا ہے، خیرات دی جاتی ہے، دی نہیں جاتی ہے۔ ایسے نہیں کربلا کے میدان میں جا کر اپنا خون پیش کر دیا، کیونکہ وہ خون میرے رسول کا خون، ان کی زبان مبارک میں میرے رسول کی زبان مبارک میں، جن کی خاطر میرے رسول نے سجدوں کو دبا کر خطبہ جمعہ دیتے ہوئے چھوڑ کر انہیں اٹھا کر سینے سے رکھا۔ یہ کتنی بڑی شان ہے۔ اور پھر ہم جدید کے تذکرے کرتے ہیں، اس کے تذکرے کرنا بھی میں اپنے لیے اپنے ایمان کی کمزوری سمجھتا ہوں، لیکن یہ بتانے کے لیے تاریخ میں آنے والی نسلوں کو بتانے کے لیے، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو یا سجدے کرتا ہو یا شراب کرتا ہو یا جو بھی کرتا ہے، وہ ہے ہی جہنمی، اس لیے کہ اس کے دل میں بوجھے حقیقت ہے۔ یہ برداشت نہیں کر سکتے علامہ صاحب کہ 3 دن کیا 4 دیا 2 دن مسجد نبی کو بند کر دیا گیا، گھوڑوں کو مسجد نبی میں باندھ دیا گیا، اور مساقی رسول حضرت مسجد تھے جو معراج کے پیچھے بیٹھے، جب اذان کا وقت ہوتا تو کمرے رسول سے اذان کیا، اور مدینے کے لیے 3 دن کے لیے اس یزید شیطان اور اس کے ماننے والوں نے، چاہے وہ نمازیں پڑھتے ہوں، اس نے 3 دن کے لیے حلال کر دیا
کتنی صحابیہ تھی، کتنی ان پہ وہ بچیاں جو صحابہ کی بیٹیاں تھی یا تابعین کی بیٹیاں، جن کے ساتھ ظلم کیا گیا تھا. کیسے ہم برداشت کریں کہ وہ شہزادہ ہے؟ یہ بدبخت ہے جو کہتا ہے. عمر کا سینہ دیکھو، وہ کہتا ہے شہزادہ تو حسین ہے. اگر ایران کی شہزادی آتی ہے تو حسین کیا کرتا ہے؟ یہ ایمان. آج بھی ہم اپنے ایمانوں کو کامل کر لیں تو پھر ہمیں کسی لیڈر کی ضرورت نہیں. پھر تمہارے سینے میں اگر عشق ہے، اگر تم اتحاد میں ہو. آج تو یہ مسئلہ ہے، ہر مودی یا پیر جو آگے آتا ہے وہ کہتا ہے میری سیٹ پکی ہو جائے. اپنی سیٹوں کو چھوڑو اور دوسروں میں تنقید کرنا چھوڑو. اپنے دل کی دنیا کو حضور کی غلامی کی طرف لے کے جاؤ. میرے بابا جی قاسم مولوی پتھر پہ بیٹھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ سڑکیں یا بجلی یا انٹرنیٹ ہوگا، یہ اشتہار ہوگا تو میری پیلی چمکے گی. ان کے سینے میں عشق رسول کا پتھر پہ بیٹھ کر جب ذکر خدا کو کیا تو آج فیوگی سے لے کر کینیڈا تک لوگ ہیں بابا جی قاسم کے فیضان قاسم کے نعرے لگا. یہ حقیقتیں ہیں اور یہ حقیقتیں ختم نہیں ہوں گی. یہ میں معذرت سے کہتا ہوں علماء کو بھی، لوگ تنقید کرتے ہیں صوفیہ کاملین پہ یا جو بھی ہے ان کی اولادیں ہیں نا، تمہاری بخشش اور ہماری بخشش اتنی صوفیہ کی صدقے سے ہوگی. چاہے تمہارا جتنا بھی علم ہو، تقویٰ ہو، اگر کامیابی ہوگی تو میرے نبی کے غلاموں کے قدموں کے ساتھ کرنا. ایسے نہیں داتا ہے نبی کے تذکرے کرتے. کیا کمال ہے. داتا نبی کو 977 سال ہو گئے. آج بھی دیکھیں تو لاہور میں بڑے بڑے بادشاہ سنسائے بیٹھے ہیں. جیسے بھی ہو تو آتا تو ہے نا. یہ شباش شریف آیا نہیں، اس نے اپنے ہاتھوں سے کپڑے مبارک کو بیعت کے غلاف سے دھویا. یہ کاملیت ہے. یہ لوگ ہیں دلوں پہ حکومت کرتے. یہ تو آئے 4 سال ہے، 5 سال ہے، 10 سال ہے، پھر ختم. بابر کے مغل ممبئی کتنے تھے ختم، آٹومن ممبئی کتنے تھے ختم، کتنے بڑے بڑے بادشاہ بڑے آدموں کے حکومت ختم. لیکن بلال حبشی کی آج بھی اس لیے وہ میرے نبی کا غلام. اور یہ اسلام ایک مولوی صاحب نے کہا، میں تنقید میں نہیں کہتا، میری عادت نہیں ہے، میں اس طرف جاتے ہی نہیں. کہتے ہیں اسلام کمزور ہو گئے. جب میری بات یہ کہ میں نے کہا حضرت اسلام نہیں کمزور ہے، اس لیے میرا ایمان یہ کہتا ہے جس کے سینے سے یہ اسلام کا لفظ نکلا ہے نا، میرے آقا مدنی تاجدار کی زبان سے اس کی افادیت اور اس کی کاملیت اور اس کی عظمت کے جو ڈنکے میرے سرکار نے بجائے ہیں ساتھ پہلے جو فرام کی چوٹوں سے جو سینہ مصطفیٰ میں آیا ہے، وہ اسلام ہر دور میں چمکتا رہے گا. ہم کمزور ہیں، ہماری ارادے کمزور ہیں، ہماری نیتیں، ہماری خواہشات ہیں ہمیں کمزور بناتی ہیں. جو قوت خضرہ کا اسلام ہے ہر دور میں چمکتا ہوا. وہ نہیں ختم ہو سکتا. یہ تو پروفیسر موٹے قائد نے بھی کہا تھا. بیٹھے ہیں مجھے مرض آ رہے ہیں، ہم اس کا لرن انٹرسٹ بینیفٹ کا تو میں وہ انعام ہے. یہ انعام، ہم خوش قسمت ہیں، ہم پیدائشی کلمہ پڑھنے والے. لیکن حقیقت کی نظر سے جب پڑھیں گے، اس قرآن کو پڑھو گے، میرے نبی کے اس کریکٹر کو پڑھو گے، پھر دیکھنا تمہارے اندر بھی وہ انقلاب آئے گا. وہ انقلاب کو بلال حقیقت ہی نہیں آیا. آج ہمیں اس کی ضرورت ہے. دعا کریں اس وقت گزرتے وقت میں ہمیں جو ہے اس راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اس ملک پہ کرم فرمائے. اس ملک کے حکمرانوں کو جو ہے اپنے ملک کی عظمت و شان کے حوالے سے انہیں مولا کریم یہ سیاست کی نظر پہ نہ کرے. ایک کہتا ہے کہ تباہ ہو رہا ہے، دوسرا کہتا ہے یہ ہو رہا ہے. ہر کوئی لگا ہوا ہے کہ میں کرسی پہ کس طرح پہنچ رہا ہوں. حقیقت یہی ہے، میرے ملک سے کوئی نہیں ہے. جس سے ملک سے پیار ہوگا وہ صحیح ہوگا انشاءاللہ.